کے خواہشات کے، نتیجہ یہ کہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی پشاور میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک ہفتے کے فرق سے ایک ہی آدمی نے 8 سے 12 سال کی 3 مختلف بچیوں، نابالغ بچیوں کے ساتھ بدفعلی کی، پھر صرف اتنا نہیں کیا بلکہ انہیں قتل کیا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جنسی خواہش اور اس کی تسکین اپنی جگہ، یہ اگلا معاملہ کیا کیا؟ جرم وہ بھی ہے لیکن یہ بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کہیں نفسانی خواہش میں شیطان کا ایسا حملہ ہوا کہ کمزور آدمی تھا، مقابلہ نہیں کر سکا اور شیطان کے سامنے ہار گیا۔ نتیجہ یہ کہ اس نے یہ افعال قبیح اور گندے ترین افعال جو ہیں وہ سر انجام دیے۔ یہ بڑا زبردست اور خطرناک دشمن ہے شیطان۔ یہ حملہ یہیں سے کرتا ہے، آماج گاہ اس کی یہیں پہ ہے، یہیں بیٹھتا ہے آگ۔ اس کو پاک کریں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ جی، جہاد کے بعد دوسرا درجہ ہجرت کا ہے۔ ہجرت کا اصل مدعا گھر بار چھوڑنا نہیں بلکہ خدا کی نافرمانی سے بھاگ کر خدا کی رضائی جوئی کی طرف بڑھنا ہے۔ ہجرت تو انتقال کو کہتے ہیں، ہجرت تو منتقل ہونے کو کہتے ہیں، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانے کو اور بسنے کو کہتے ہیں ہجرت۔ ہم صرف ان زمینی فاصلوں کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیصل آباد سے لاہور میں مہاجر ہو گیا یا کوئی ہوشیار پور سے فیصل آباد میں مہاجر ہو گیا، یہ ہجرت فعلی ہے، عملی ہے، ظاہری ہے۔ ایک ہجرت باطنی ہے، باطنی اور قلبی ہے کہ دل برائی پر آمادہ تھا، دل نے اپنے سفر کو بدلا اور اچھائی پر آمادہ ہو گیا۔ برائی سے اچھائی کا سفر، یہ دل کی ہجرت ہے، قلب کی ہجرت ہے، سوچ اور فکر کی ہجرت ہے۔ اس طرف آنا مجاہدہ، آپ سمجھ گئے، نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا۔ اور ہجرت کیا ہے؟ اپنے قلب کی بری حالتوں کو تبدیل کر کے اپنے قلب کی اچھی حالتوں تک لے جانا، یہ ہے ہجرت۔ اصلی مہاجر ترک وطن اگر کرتا ہے تو اس لیے کہ اس کے وطن میں قانون الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے مواقع نہیں ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے گھر بار چھوڑا اور اللہ کی فرمان برداری ہی اختیار نہ کی تو اس نے حماقت کی۔ یہ حقیقت بھی احادیث میں اچھی طرح واضح کر دی گئی ہے۔ بطور مثال ایک حدیث کو لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سی ہجرت افضل ہے؟ کہ کون سی ہجرت افضل؟ جواب کون سی ہجرت افضل ہے؟ پہلے سوال کیا تھا؟ کون سا جہاد افضل ہے؟ کہا یہ نفس کے خلاف جہاد۔ اب سوال آ گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک، تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تیرے رب کو ناپسند ہے۔ یہ اصل ہجرت تو یہ ہے، افضل ہجرت تو یہ ہے، کمال ہجرت تو یہ ہے، ہر اس چیز سے، ہر اس فعل سے نقل مکانی کر جانا جو فعل یا کام اللہ کو ناپسند ہے، بس یہ ہے ہجرت۔ جی، اندر کا باغی اگر مطیع نہ ہو تو آدمی کا ترک وطن کر دینا خدا کے بارگاہ میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی قوتوں سے پہلے اپنے اندر کی سرکش قوتوں سے لڑیے۔ عمر بھائی، وہ ایک کہاوت ہے نا، جڑا ایتھے پتہ نہیں کیا اتھے جا کے بھی، وہ کہاوت میرے ذہن سے وہ الفاظ نکل گئے، جڑا ایتھے بے وقوف ہے وہ اتھے بھی بے وقوف ہے، یہ ایسی کوئی کہاوت ہے۔ تو جب تک اس کو نہیں بدلو گے تو پھر یہاں سے کہیں مکہ میں، مدینہ میں، کہیں بھی جا کے مقیم ہو جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ عبداللہ ابن ابی مدینہ منورہ کا شہری تھا، باسی عبداللہ ابن ابی۔ جی، اور اصلاحی کفار کو مسلمان بنانے سے پہلے اپنے نفس کو مسلمان بنائیے۔ اس معنی کو جامع تر الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے آپ کو اس گھوڑے کی طرح بنائیے جو ایک گھونٹے سے باندھا ہوا ہے، وہ کتنا ہی گھومے پھرے بہرحال اس حد سے آگے نہیں جا سکتا جہاں تک رسی اسے جانے دیتی ہے۔ یہ آگے حدیث آ گئی مسند امام احمد، مثل المؤمن و مثل الایمان کمثل الفرس، مومن کی مثال اور اس کے ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے گھوڑے کی مثال۔ گھوڑا بھی کہاں؟ فی آخیتی، گھوڑا بھی اپنے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا۔ ایمان ایسے ہے جیسے کھونٹا اور گھوڑا ایسے ہے جیسے مومن۔ ایمان کی مثال اللہ نے کھونٹے سے دی اور مومن کی مثال اللہ نے گھوڑے سے دی۔
ان دونوں کا تعلق ایک رسی کا ہے، کلمہ طیبہ کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اب گھوڑا جو اپنے کھونٹے کے ساتھ بوساطت رسی کے بندھا ہوا ہو، جنہ مرضی سجے کھبے جاوے انہیں آخر کو پھر کے آنا تک قلعے دے کوڑیا۔ یہ ایک مومن کی مثال ہے۔ مومن کچھ بھی کر لے وہ ایسا مضبوط، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کبھی دائیں بائیں ہو بھی جائے تو موڑ کے کے اتھے ہی آتا ہے، اس سے قلعے کوڑ آتا ہے، ایمان دے کوڑ آتا ہے۔ یہ پکے مومن کی مثال ہے۔ تو مولانا مودودی یہاں اس حدیث کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اسی بھی کسی چیز نال بننے ہوئے ہیں، ساڈا کسی چیز نال مضبوط تعلق ہے، اسی جنہ مرضی نٹھ لئیے بھج لئیے، ایک خاص حد تو اگے اسی نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ساڈا تعلق ایمان نال پکا مومن وہ ہوا جڑا رسی دے ذریعہ، وہ قرآن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی، ایمان کے کھونٹے کے ساتھ بندھا رہے، سجے کھبے نہ ہوئے۔ یہ پکے مومن کی مثال ہے۔ ثم یجول ثم یرجع الی آخیتہ، مومن اگر دائیں بائیں ہو بھی جائے تو پھر آخر کار رجوع کس کی طرف کرتا ہے؟ اسی کھونٹے کی طرف کرتا ہے۔ یہ ہے جی کمال۔ جی ایسے گھوڑے کی حالت آزاد گھوڑے سے بالکل مختلف ہوتی ہے، جو ہر میدان میں گھومتا ہے، ہر کھیت میں گھس جاتا ہے، اور جہاں ہری گھاس دیکھتا ہے وہیں پوری بے صبری کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ دوسرا گھوڑا ہے۔ ایک وہ گھوڑا ہے جو مطیع ہے، فرما بردار ہے، فرس ہے، وہ بندھا ہوا ہے، مطیع ہے، فرما بردار۔ ایک آزاد گھوڑا ہے، پتہ نہیں کہدے کھیت آ اتھے جا بڑیا، پتہ نہیں کہدا گراؤنڈ آ اتھے جا بڑیا، پتہ نہیں کہدا گھر آ اتھے جا بڑیا۔ یہ اسلام ایک مسلمان سے ایسا گھوڑا بننے کا تقاضا نہیں کرتا۔ جی بس آپ آزاد گھوڑے کی سی کیفیت اپنے اندر سے نکالیں اور کھونٹے سے بندھے ہوئے گھوڑے کی سی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں۔ جی اس کیفیت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا قدم یہ اٹھائیے کہ اپنے قریبی ماحول سے، جسے میں ہوم فرنٹ کہوں گا، لڑنا شروع کر دیجئے۔ یہ سارے لوگ، یہ جو اگلا یہ پورا جو ایک پیراگراف ہے، اس کی طرف میں آپ سے درخواست کروں گا زیادہ توجہ کریں۔ آپ نے پہلے بھی توجہ کی، یہ بڑا ضروری اور اہم ہے۔ مولانا مودودی نے ایک عجیب نشانی بتائی ہے اپنے سپاہی کی، مسلمان سپاہی کی، بندھے ہوئے گھوڑے کی، جس کے اندر مجاہدہ نفس ہے، جس کے ہاں ہجرت اللہ کا تصور موجود ہے، جس نے اپنے آپ کو باغی ہونے سے بچایا ہے۔ اس کی پہچان اور شناخت بڑی عجیب و غریب ہے۔ دیکھ سنیں جی ذرا۔ قاری صاحب، گھر کے لوگ، اعزاء، دوست اور سوسائٹی جس سے آپ کا گہرا ربط ہے، ان سب سے ایک عملی کشمکش شروع ہونی چاہیے۔ کشمکش اس معنی میں نہیں کہ آپ اپنے متعلقین سے کشتی لڑیں یا ان سے تو میں اور مناظرہ شروع کر دیں، بلکہ یہ کشمکش اس معنی میں ہونی چاہیے کہ آپ بحیثیت فرد اور بحیثیت جماعت اپنے نصب العین کے اندر اتنے دلدادہ اور اپنے اصول و ضبط کے اتنے پابند ہو جائیں کہ آپ کے گرد و پیش جو لوگ کسی نصب العین کے بغیر بے اصول زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ آپ کی پابند اصول زندگی کو گوارا نہ کر سکیں۔ آپ کی بیویاں، آپ کی اولادیں، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار اور دوست آپ کے لیے آپ کے رویے کے خلاف مزاحمت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ اپنے شہر میں توجہ سے سن رہے ہیں جی سارے لوگ، توجہ سے سن رہے ہیں سارے لوگ، پوچھنا ہے میں نے کچھ، یہ توجہ سے سن لیں شاباش۔ آپ اپنے شہر میں اجنبی ہو کر رہ جائیں، جہاں آپ کسب معاش کے لیے کام کرتے ہو وہاں آپ کا وجود نمایاں طور پر کھٹکنے لگے۔ دفتر کی آرام کرسی جس پر بیٹھ کر جا ترقی کے خواب دیکھتے جاتے ہیں، آپ کے لیے انگاروں کی انگیٹھی بن کر رہ جائے۔ غرض جو جتنا زیادہ قریبی ہو اس سے اتنا ہی پہلے تصادم شروع ہو جانا چاہیے۔ جس شخص کے گھر میں میدان جہاد موجود ہو وہ آخر چند میل کے فاصلے پر ہی کیوں لڑنے جائے، پہلے معرکہ تو گھر ہی سے شروع ہونا چاہیے۔ اب تک جہاں جہاں سے اس کشمکش کی اطلاعات آ رہی ہیں وہاں کے لوگوں سے مطمئن ہو رہا ہوں، اور جہاں سے ایسی اطلاعات نہیں آ رہی ہیں وہاں کے لیے بے تابی سے منتظر ہوں کہ ایسی کوئی اطلاع ملے۔ پہلا مضمون یہ تھا
کہ آپ اپنے نفس کو باغی ہونے سے بچائیے. اس کے لیے 2 طریقے بتائے. ایک مجاہدہ نفس ہے, دوسرا ہجرت اللہ ہے, یہ قلبی. یہ دوسرا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے نصب العین پر, اپنے اس اسلامی مزاج پر جس نے آپ کو ڈھال دیا ہے مجاہدہ نفس کے ذریعہ سے, اس قدر شدت کے ساتھ عامل ہوں کہ دوسرے لوگ آپ کو قبول کرنے کے لیے ہی تیار نہ ہوں. سخت بات ہے, دوسرے لوگ آپ کو قبول کرنے کے لیے ہی تیار نہ ہوں. ایک طرح کی کشمکش, ایک طرح کی جنگ, ایک طرح کا مقابلہ جاری ہو جائے. وہ مجھے عطاء المؤمن شاہ صاحب بخاری کی ایک بات یاد آ گئی. وہ کہا کرتے تھے پنجابی زبان میں, اللہ ان کی مغفرت کرے, فرمایا کرتے تھے میں اپنے آپ کو مومن اسی وقت سمجھوں گا جدوں تک امریکہ مینوں گالاں کڈے گا. یعنی پھر میرے ایمان دا کی فائدہ کہ جی امریکہ بھی میریاں تعریفاں کر لگ پوے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی جو حزب مخالف ہے, جو باغی ہے, جو اللہ کا دشمن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والا نہیں, میری اور اودی نہیں بن سکتی. اور وہ پھر آگے شدت سے کہا کرتے تھے, اس زمانے کے صدر پاکستان کا جو سابق جرنیل فوجی بھی رہے ہیں, کہ اس کا نام لے کے کہتے تھے میری تیری نہیں بننی, میری تیری نہیں بننی, میری تیری, 3 دفعہ وہ اکثر کہا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ حضور آپ کے گھر میں, آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں, آپ کے دفتر میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کلمہ تو پڑھتے ہوں ممکن ہے, لیکن نماز کی طرف رغبت نہ ہو, دین کی طرف رغبت نہ ہو, اچھائی کی طرف رغبت نہ ہو, خیر کی طرف رغبت نہ ہو, ایمانداری کی طرف رغبت نہ ہو. تو میری اور اودی دوستی کوئی جچدی نہیں, میری اور اس کی دوستی کوئی جچتی نہیں ہے, مزہ نہیں آتا, مثبت اور منفی آپس میں مل نہیں سکتے. تو مولانا نے ایک علامت اور نشانی بتائی ہے, فرمایا کہ جن جن علاقوں سے مجھے ایسی کشمکش کی خبریں مل رہی ہیں, جتوں میں نے کسی جگہ تے پتہ کرو جی, مثلا آپ کہیں کہ جی سردار ظفر صاحب ہیں یا رائے اکرم صاحب ہیں, تو کوئی کہے کہ نہیں یار وہ کول جان دا کوئی فائدہ نہیں, اپنا کیس غلط تھا, انہیں اپنی نہیں سننی. وہ اصل میں تنقید کر رہا ہے, لیکن وہ بظاہر تنقید کر رہا ہے, لیکن اصل میں کیا ہو رہی ہے, وہ تعریف ہو رہی ہے. کہ ایک جھوٹا آدمی اپنے گھر سے بیٹھا کہہ رہا ہے کہ میں رائے صاحب کول یا سردار صاحب دے کول یا فلاں جماعتی کول نہیں جانا, اتھوں ساڈا کام ہور خراب ہو جانا. کیوں؟ کیونکہ وہ بے اصولی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ باطل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ ساڈا نہ انہیں کنڈا کھڑکانا, نہ ساڈا انہیں بوہا کھڑکانا, نہ ساڈے نال انہیں بہنا, نہ اسی وہ دے نال بیٹھنا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے مجھے ایسی مزاحمت یا ایسے اختلافات یا ایسی کشمکش کی خبریں آ رہی ہیں, وہاں میں مطمئن ہوں کہ میرا بندہ کام کر رہا ہے. لیکن جتوں مینوں خاموشی دی صدا آ رہی ہے کہ اتھے ساڈے بندے موجود ہیں, لیکن خاموشی, کوئی تلاطم نہیں, کوئی کشمکش نہیں, کوئی جنگ نہیں, کوئی مزاحمت نہیں, تو میں لگتا بھی ساڈے بندے بھی اس سے روچے بہہ گئے. تو جماعتی طور پر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ نہیں یار میں زبیر صاحب کے پاس برا کام لے کے نہیں جاؤں گا, کیونکہ انہوں نے میرا کام نہیں کرنا. بری نشست ہو اور مجلس ہو, یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. وہ چاہے گھر میں برائی ہو رہی ہو, گلی محلے میں برائی ہو رہی ہو, علاقے اور دکان اور کاروبار کی جگہ پہ برائی ہو رہی ہو, لوگوں کو پتہ ہو کہ انہوں اسی اپنے نال نہیں رلاونا, کیونکہ انہیں ساڈے نال رلنا نہیں. اگر ہم بھی ان بروں کے ساتھ مل جل گئے, خلط ملت ہو گئے, تو بتائیے ساری جو جد و جہد ہے اور ساری یہ جو کوشش ہے, اس کا فائدہ تو ختم ہو جائے گا. ہمیں نمایاں رہنا ہے, لوگ پسند کریں یا ناپسند کریں, ہمیں اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ رہنا ہے, چاہے کشمکش ہو, لڑائی ہو, اختلاط ہو یا اختلاف. ایک بات شروع میں مولانا نے کہی ہے, وہ بھی میں بتا دوں آپ. انہوں نے کہا کہ تو میں نہیں, گریبان ایک دوسرے کا نہیں پکڑنا, بالفعل ایک دوسرے کو زخمی بھی نہیں کرنا. ایک فکری کشمکش ہے, ایک فکری کشمکش کہ اذان ہو رہی ہے, جماعتی مسجد کی طرف جا رہا ہے اور باقی 9 لوگ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اختلاف خود بخود ہو جائے گا. نہ تو میں, نہ جھگڑا, نہ لڑائی, نہ خون خرابہ. پتہ ہے کہ یار یہ نال ساڈی نہیں بڑھنی. ممکن ہے کبھی اللہ ایسی کشش پیدا کر دے کہ باقی 9 بھی اس کی طرف لوٹ آئیں. یہ دوسرا محاذ ہے. جی دشمن کے تیروں کا رخ دیکھ, طاغوت کے تیر, باطل کے تیر, جھوٹ کے تیر جس طرف برس رہے ہوں, سمجھو یہ بندہ حق پر ہے.
آج کل اسمبلی میں بھی حق اور باطل کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, دونوں ہی اپنے آپ کو حق کہہ رہے ہیں. یہ عجیب, یہ تو عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے, مجنون نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. حق ہونے کے دعوے دار ادھر اسمبلیوں میں. جی جی, اگلی صفت آ گئی جی محترم سعید صاحب, فنا فی الاسلام ہو جانا. فنا فی الاسلام, فنا کا معنی مٹا دینا. فنا کا مطلب کیا ہے؟ خود کو مٹا دینا. فی الاسلام, اسلام میں اپنے آپ کو مٹا دینا. مگر میں بروقت یہ واضح کر دوں کہ یہ ہماری کشمکش اس ذہنیت کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بیماروں سے کشمکش کرتا ہے. دراصل وہ بیمار سے نہیں لڑتا بلکہ بیماری سے لڑتا ہے, اور اس کی تمام تر جدوجہد ہمدردی کی روح سے لبریز ہوتی ہے. وہ اگر بیمار کو کڑوی دوائیں پلاتا ہے یا اس کی کسی عضو پر نشتر چلاتا ہے تو یہ تمام تر اخلاص ہوتا ہے, دشمنی نہیں ہوتی. اس کی نفرت اور اس کا غصہ بالکل یا مرض کے خلاف ہوتا ہے, نہ کہ مریض کے خلاف. بالکل اسی طرح اپنے ایک گمراہ بھائی کی ہدایت کی طرف لائیے. وہ کبھی کسی بات سے یہ محسوس نہ کرے کہ اسے تحقیر سے دیکھا جا رہا ہے یا براہ راست اس کی ذات سے دشمنی کی جا رہی ہے, بلکہ وہ آپ کے اندر انسانی ہمدردی, محبت اور اخوت کا کام کرتا ہوا پائے. اصل تبلیغ تقریری اور تحریری مناظروں سے نہیں ہوا کرتی. یہ کام کرنے کے بہت ہی ادنا طریقے ہیں. اصل تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کا مجسم ظہور اور نمونہ ہو. جہاں کہیں لوگ مجسم ظہور, اپنی دعوت کا مجسم ظہور, اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائے گا جی؟ مجسم ظہور, اپنی دعوت کا مجسم ظہور. میں جی, آپ کے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہو, آپ کا وجود بتا رہا ہو, آپ کی بات کی تصدیق آپ کا وجود کر رہا ہو. میں آپ سے کہوں سادگی سادگی سادگی, تے میں نقش و نگار والا لباس پہننے لگ جاؤں, مجسم ظہور میرا وجود نہیں ہے اپنے اس دعوے کا. جی, وہ آگے آ رہی ہے, ایک آیت کا حصہ ہے جو اسی مضمون میں مولانا لکھ. مجسم ظہور کا معنی کیا ہے کہ جس چیز کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے وجود کا رواں رواں اس دعوے کے مطابق زندگی گزارے. آپ کا ہاتھ, آپ کی آنکھ, آپ کی زبان, آپ کے قدم, ایک ایک چیز اس دعوے کے مطابق ہو کے چلے. جی, جہاں کہیں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے یہ نمونہ گزر جائے وہ آپ کے طرز عمل سے پہچان لیں کہ یہ ہے خدا کی راہ کے راہی. جس طرح کوئی فنا فی الکانگریس آدمی سامنے آ جاتا ہے تو کانگریسیت کی پوری تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے, اسی طرح آپ ایسے فنا فی الاسلام بن جائیے کہ جہاں آپ سامنے آئیں اسلامی تحریک کا پورا نقشہ واضح ہو جائے. یہی وہ چیز ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی, اذا رؤوا ذکر اللہ, ابن ماجہ, اذا رؤوا, جب لوگ تمہیں دیکھیں, ذکر اللہ, انہیں اللہ یاد آ جائے. یہ مجسم ظہور ہے. تمہیں دیکھیں تو انہیں کیا یاد آ جائے؟ اللہ یاد. یہ مجسم ظہور ہیں جی. ایسے لوگ اس وقت زمانے میں کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟ ان کے پاس جائیں, ان کی مجلس میں جائیں تو اللہ یاد آ جائے. ہیں, موجود ہیں, بس ہمیں ان کی تلاش نہیں ہے. ہم ان کے متلاشی نہیں ہیں. ہم تو ان کے متلاشی ہیں جن کو دیکھیں تو یہ روشنیاں جو ظاہری ہیں, نقلی روشنیاں, یہ ہمیں تو یہ چاہیے. اذا رؤوا ذکر اللہ, ایسے بندے جن کو تم دیکھو تو تمہیں کیا ہو جائے جی؟ اللہ یاد آ جائے. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی, اللہ کے رسول جب میں آپ کو دیکھتا ہوں نا, جب میں آپ کو دیکھتا ہوں, طابت نفسی, میرے دل کو ہے سکون مل جاتا ہے, وقرت عینی, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. یہ ایک شخص کو دیکھنے سے آپ کی طبیعت پر کچھ اثر کا آ جانا. من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جا شدی, تاکس نہ گوید بات ازی من دیگرم تو دیگری. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہے شاعر, وہ کہہ رہا ہے من تو شدم, میں آپ کی ذات میں گم ہو جاؤں, تو من شدی, آپ کا تقاضا میری ذات میں شامل ہو جائے. من تن شدم تو جا شدی, میں وجود اور جسم بن جاؤں اور اس وجود میں دوڑنے والی خواہشات اور تفکرات وہ تیری ہی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. تاکس نہ گوید بات ازی, تاکہ کوئی
شریکہ برادری کا بندہ مجھے بعد میں یہ نہ کہے من دیگرم تو دیگری کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے. ایسا اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو غرق کر لینا کہ لوگ دیکھیں آپ کو اور یاد انہیں کیا آ جائے؟ اللہ. لیکن آج کل تو لوگ لوگوں کو دور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹال دو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے لگ جاتے ہیں. یعنی یہ مذاق میں نہیں، میں نے فی الحقیقت یہ بات کی ہے. لوگوں کو تو پلکیں بچھائیں لوگ، میں جاؤں آپ جائیں، لوگ کہیں کہ آ گیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ گئی اس کو دیکھنے سے. ایسا بننے کی کوشش کریں جی، میں بھی کروں انشاءاللہ. جی میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا فوراً ہو جانا چاہیے، یہ مقام تو تدریجاً ہی حاصل ہوگا. خدا کی راہ میں جب آپ اپنے ماحول سے پیم آپ کا تصادم ہوتا رہے گا، آپ ہر آن ہر لمحہ اپنے مقصد کے لیے کوشش کرتے ہوئے قربانیاں دیتے رہیں گے تو ایک مدت میں جا کر فنائیت کی کیفیت آپ پر طاری ہوگی اور آپ اپنی دعوت کا مجسم ظہور بن سکیں گے. اس میں کوئی کنفیوژن اس حوالے سے تو نہیں ہے؟ فنا فی الاسلام، مجسم ظہور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا آ جانا، اس میں کوئی آپ کو کوئی اشکال یا اس طرح کی، تو کوشش تو ہم کریں گے سب انشاءاللہ العزیز. جی اس مقصد کے لیے قرآن و حدیث کی گہری نظر سے بار بار مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ اسلام کس قسم کا انسان چاہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرز کے آدمی تیار کیا کرتے تھے. وہ کیا صفات تھیں جو اس تحریک کے کارکنوں میں پہلے پیدا کی گئیں اور اس کے بعد جہاد کا علم بلند کیا گیا. آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے مربی تربیت کرنے والا، مربی کون ہے؟ تربیت کرنے والا، سکھانے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان تیار کیے تھے انہیں 15 برس کی تیاری کے بعد میدان میں لایا گیا. اور کوئی کسی کے پاس کتاب ہو جی وہ خواہش مند ہو پڑھنے کا؟ جی حافظ صاحب آپ اگلے صفحے پہ آ جائیں جی، صفحہ نمبر 110 ہے جی. شروع میں ہی ایک حدیث ہے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ من احب للہ و احب للہ، جس نے محبت کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی کے ساتھ بھی محبت کی، بھائی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، گھر بار کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ محبت کی، تو اس محبت کا داعیہ وہ کس وجہ سے ہو؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہو. مجھے آپ سے محبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے آپ کے ساتھ محبت کرنا اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنا. جی من احب للہ، جس نے محبت کی کسی بھی چیز یا شخص کے ساتھ، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، نفرت کی، ناپسندیدگی کا اظہار کیا کسی بھی ذات یا صفات یا چیز سے. 2 وَأَعْطَى لِلَّهِ، لوگوں کو دیا، مال دیا، وہ بھی کس وجہ سے؟ اللہ کے لیے. وَمَنَعَ لِلَّهِ، لوگوں کو کچھ دینے سے رک گیا، وہ بھی کس کے لیے؟ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، پس اس نے کیا کر لیا؟ اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. لیکن اصل بات یہ ہے، نہ ساڈیاں محبتاں اللہ دی رضا واسطے، نہ ساڈیاں نفرتاں اللہ دی رضا واسطے، نہ ساڈا لوکاں نوں دینا اللہ دی رضا واسطے، نہ دین تو رک جانا اللہ دی رضا واسطے. وہ ایک شخص تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ بہتان اور الزام لگانے میں پیش تھا. جو واقعہ افک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا. وہ پتہ بھی چل گیا بعد میں کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اس چیز کی بنیاد ڈالی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اس شخص کے گھر کو کچھ مشاہرہ جاتا تھا، وظیفہ جاتا تھا، عطیہ جاتا تھا، صدقہ جاتا تھا، کچھ چیزیں. جی جی مفتاح، مفتاح اس کی والدہ نے اس کو بد دعائیں بھی دی تھی. جب اس کو ٹھوکر لگتی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئیں باہر تو ٹھوکر لگی تو اپنے بیٹے کو بد دعائیں دینے لگی. تو امی عائشہ نے پوچھا کہ بیٹے کو برا کون کہتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ پریشان ہو جائیں. کیا ہوا؟ تو اس خاتون نے اپنے بیٹے کی یہ بات بتائی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مدینہ میں تو کوہرام مچا ہوا ہے.
تو عائشہ صدیقہ بھی پریشان ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بہرحال وہ بات یہ ہے جس شخصیت کا نام لیا اس شخص کے گھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے کچھ وظیفہ جاتا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نفرت کی وجہ سے کہ میرا کھا کے میرے گھر سے کھا کے میری بیٹی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے, بند کر دیا. بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی. پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ وظیفہ اس کا جاری کر دے. تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی, ابو بکر نے وہ وظیفہ کیا کر دیا, جاری کر دیا. کیوں؟ وہ وظیفہ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ میری مرضی, دیتے کس لیے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. اب اس کے ساتھ مخالفت بھی ہو گئی ہے, تب بھی اللہ کی رضا کے لیے وظیفہ جاری ہے. اسی اپنے ذرا کمزور رشتہ دار ہوندے ہیں نا, میں تو دیکھتا ہوں آپ سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ٹبر چے بعض کھاندے پیندے ہوندے ہیں, بعض کمزور. ہن کھاندا پیندا عید شبرات غمی خوشی اتھے کو مال پانی چلاوندا ہے, لیکن پھر جب بڑے بڑے فیصلے آتے ہیں تو وہ دھونس اور پابند کرتا ہے میری من کے چلنا ٹبر چے, یعنی ووٹاں مینوں پوچھ کے دینیاں, رشتہ داراں چ آنا جانا میری مرضی نال, جتھے میں کہوں گا اتھے تسی جانا, جتھوں میں منع کر داں گا اتھے نہیں جانا. اب وہ دے رہا ہے مال, لیکن کس کے لیے دے رہا ہے؟ اپنی ذات کے لیے, اپنی حکمرانی کے لیے, اپنی دھونس اور اپنے جبر کو قائم رکھنے کے لیے. تو جنہ مرضی دے جا, اللہ دی نظر چے دی کوئی وقت نہیں, دے رہا ہے لیکن کوئی قبولیت نہیں ہے. سمجھ آگے جی بات؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. تکمیل ایمان کے لیے 4 کام: محبت لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے, نفرت لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے, دینا لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے, رک جانا دینے سے وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ایمان کامل ہو جائے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. جی آگے جی حافظ صاحب. یعنی آدمی پورا مومن اس وقت بنتا ہے جب اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کی دوستی اور دشمنی اور اس کا دینا اور روکنا جو کچھ ہو خالص اللہ کے لیے ہو, نفسانی اور دنیاوی محرکات اس کے لیے ختم ہو جائیں. سمجھ آ گئی جی بات؟ سمجھ آ گئی. وہ میں ایک مثال دے دوں آپ. کسی جگہ میں پڑھاتا ہوں, پیپر ہونے والے سی بچیاں دے, ایک سینری لیاندی, انہوں پیک کیتا, لمبا چوڑا میرا نام لکھیا, تصویراں کھچاؤنیاں تسی ساڈے استاد ہو, تسی ساڈے استاد ہو. تصویراں کھچیاں, جو فیس بک جو واٹس ایپ, روز دیہڑی صبح دوپہر شام. طبیعت ٹھیک ہے سر؟ تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے. وہ پیپر ہو گئے, رزلٹ بن گیا, پاس ہو گئے, مڑ کے کسی کا فون آیا ہی نہیں. اب مطلب یہ ہے کہ نمبرات کے لیے شاید وہ رابطہ تھا, وہ جو ایک استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے, شاید وہ نسبت نہ ہو کہ میں نے بطور مثال کہا ہے. اسی بھی یہی کریدا, جتھے فائدہ جڑیا اتھے روز دیہڑی جانا, تحفے تحائف تہاڈے تو بغیر تو نہ ساڈا دینا نہ ساڈی رات. لیکن جب کام نکل گیا تو بعد میں پوچھنا ہی نہیں اس سے کیا حال احوال ہے. اللہ کی رضا کے لیے کریں. جی دوسری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی بتسع, میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے. ٹھہریں جی, یہ لب لباب ہے جی آج کی اس نشست کا. یہ 9 صفات, 9 خصوصیات لازمہ, کم از کم صفات ایک ایسا شخص جو مسلم, پھر مومن, پھر داعی, متحرک, تحریکی کارکن, یہ کم از کم صفات ہیں, اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, بہقی میں بھی ہے, مسند امام احمد میں بھی ہے.